السلام علیکم دوستو، میں ہوں سالک مجید. آپ دیکھ رہے ہیں جو پاکستان ویڈیوز. آج ہے 21 اکتوبر 2025 اور کافی اچھی اور کافی دھماکہ خیز خبریں بھی ہیں اور کچھ ایسی سچویشن بھی ہے جس پر آپ سے بات کریں گے. کچھ واقعات بھی ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اور ایک تو یہ اچھی خوشخبری ہے کہ شالیمار ایکسپریس جو ہے وہ ٹرین جو ہے وہ نئے سرے سے سٹارٹ ہو رہی ہے اس مہینے میں، اور اس میں بڑے اچھے انہوں نے انتظامات کیے ہیں. سفری سہولتیں اس کی بہت بہتر ہو گئی ہیں. تو چلیں، شکر ہے پاکستان میں ریلوے میں چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہو رہی ہیں. حنیف عباسی صاحب جو اس کے وزیر ہیں وہ کافی محنت کر رہے ہیں. جو بھی شکایات اس محکمے کے یا شعبے کے حوالے سے آتی ہیں، جب ان تک پہنچتی ہیں تو فوراً وہ ایکشن لیتے ہیں. خود مجھے بھی اس کا ذاتی تجربہ ہے. مجھ تک کچھ دوستوں نے کچھ مسائل کی نشاندہی کی تھی، میں نے ان تک پہنچایا، انہوں نے فوراً ایکشن لیا اور وہ چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں. تو ویل ڈن حنیف عباسی صاحب، اچھا کام کر رہی ہے آپ کی وزارت. اور ریلوے کی وزارت سے لوگوں کو یہی توقع تھی آپ کے دور میں کہ بہتر سے بہتر کارکردگی ہوتی جائے گی، اور اب یہ پرائیویٹ ٹرینیں بھی بہتر سے بہتر سہولیات لے کر آ رہی ہیں، اور گورنمنٹ کی اپنی ٹرینیں بھی ان روٹس پر اب بحال ہو رہی ہیں جہاں پہلے پچھلے دور میں توجہ نہیں تھی اور چیزیں خراب ہو گئی تھیں. تو آپ سے ہمیں یہی توقع ہے کہ ریلوے مزید ترقی کرے گی اور بہتری کی جانب جائے گی. اب ٹریک کو بہتر بنانا ہے. اصل مسئلہ تو ٹریک کا یہی ہے. یہی سارے سفر کرنے والے نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ ٹریک صحیح نہیں ہے، ٹریک بہتر ہونا چاہیے. اب ظاہر ہے چائنا کے ساتھ مل کے آپ ML1 اور ساری چیزیں جو ہیں اس پہ تو کام کر ہی رہے ہیں، لیکن جو چھوٹے روٹس کے ٹریکس ہیں ان پر بھی انہیں بہتر کرنے کی توجہ ہونی چاہیے. ریوائیو پروگرام کو روڈ میپ اس طرح کا بتائیں اگلے 5 سال میں یا 10-15 سال میں ریلوے کیا کیا کرنا چاہتی ہے. تو ایک ماسٹر پلان ریلوے کا بھی سامنے آنا چاہیے. اگر بنا ہوا ہے تو اس کو سامنے لائیں، نہیں بنا ہوا تو اس کو بہتر سے بہتر کر کے عوام کو بتائیں کہ ریلوے کا ویژن 2050 کیا ہے، وہ کیا کیا کرنا چاہتا ہے. تو اگر اس طرح کی چیزیں سامنے آ جائیں تو لوگوں کا اعتماد بھی بحال ہوگا اور چیزیں بہتر ہوں گی. ورنہ پھر لوگ ریلوے ٹریک کی وجہ سے یا ٹرینوں کی تاخیر سے آمد و رفت کی وجہ سے جو ہے وہ ریلوے سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں اور بائی روڈ چلے جاتے ہیں یا بائی ایئر چلے جاتے ہیں. بائی ایئر کی تو خیر پاکستان میں کم طبقے کی استعداد ہے، حالانکہ ایئر لائنیں آئیں اور بند بھی ہوئیں اور نئی بھی آئیں، لیکن ان کے کرائے اتنے مہنگے ہوتے ہیں کہ لوگ نہیں جا پاتے، یا ان کے روٹس اتنے محدود ہیں کہ لوگ پھر ان کی طرف جانے کا فائدہ نہیں ہوتا، یا موسم خراب ہو جاتا ہے یا کہیں مسائل ہوتے ہیں ٹیکنیکل. تو بائی روڈ بھی لوگ سفر کرنے لگے ہیں. ابھی بھی کچھ گیدرنگ سی وہاں پہ بتا رہے تھے لوگ کہ وہ لیا سے کراچی آئے ہوئے تھے، بائی روڈ آئے، 14.5 گھنٹے کا سفر لیا سے کراچی سراب گوٹ تک کیا انہوں نے، اور 3800 روپے کرایا. اسی طرح جو ہے وہ بسیں بڑی اچھی آ گئی ہیں، ان میں مہنگی بھی ہیں، سستی بھی ہیں، اور ٹرینیں بھی اچھی آ گئی ہیں، مہنگی بھی ہیں، سستی بھی ہیں. تو سہولتیں جتنی زیادہ ہوں لوگوں کے لیے اچھا ہے، اور جتنی سستی کر سکیں اتنا اچھا ہے. جس طرح مریم نواز شریف نے مختلف شہروں میں پنجاب میں ٹرانسپورٹ گرین بسیں چلا کے 20 روپے میں کرائے میں سب کو سہولت دی ہوئی ہے، اور وائی فائی بھی دی ہوئی ہے، CC کیمرہ بھی دیا ہوا ہے، خواتین کی حفاظت بھی ہے، اور تحفظ کے ساتھ سیکورٹی کے ساتھ ان کا سفر آسان بنا دیا گیا ہے. تو یہ اچھے کام ہو رہے ہیں پنجاب میں بھی اور دیگر علاقوں میں بھی. سندھ میں بھی اب شرجیل میمن صاحب نے کل اعلان کیا ہے کہ جاب کرنے والی ہر عورت کو جو سندھ میں جو خاتون سندھ میں ہے اس کو اسکوٹی بھی دیں گے، چاہے وہ ان کی تعداد کتنی بھی ہوتا ہے. آہستہ آہستہ سندھ گورنمنٹ بھی اس طرف آگے بڑھ رہی ہے. تو اچھی بات ہے. مقابلے میں اگر کام کی بنیاد پہ مقابلہ ہو تو اچھا لگتا ہے، بیان بازی میں مقابلہ اچھا نہیں لگتا. کام کی بنیاد پہ مقابلہ کریں، ایک دوسرے سے بہتر پرفارم کریں تو عوام کا بھلا ہوگا. اچھا جی، کچھ خبروں پہ نظر ڈال لیتے ہیں. سب سے بڑی خبر تو یہی ہے کہ چمن سرحد جزوی طور پہ کھل گئی ہے. افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کی گاڑیوں کو پاکستان میں داخلے کی اجازت مہاجرین کو بھی بھیجا گیا ہے. تو یہ اچھی خبریں ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو قطر اور ترکیے کی کوششوں سے جو جنگ بندی ہوئی ہے تو اس کے اب ثمرات سامنے آنے لگ گئے ہیں کہ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں پاک افغان امن معاہدے کے بعد سب سے بڑی پیش رفت کے تحت چمن کے مقام پر پاک افغان سرحد کو جزوی طور پر کھول دیا گیا ہے. افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کی خالی گاڑیوں اور ٹرکوں کو افغانستان سے پاکستان میں داخلے کی اجازت مل گئی ہے. پیدل چلنے والوں کو ابھی تک سرحد پار کرنے کی اجازت نہیں ملی، وہ بھی اگلے مرحلے میں اس کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ وہ بھی کھل جائے گی. افغان ڈرائیورز کے لیے پاسپورٹ اور ویزا لازمی قرار دیا گیا ہے. مقامی ذرائع کے حوالے سے اعزاز سید نے اسلام آباد سے رپورٹ کیا ہے کہ گاڑیوں کی بڑی تعداد چمن کے مقام پر پاکستان میں داخل ہو رہی ہے. پاکستان سے افغانستان بھیجے جانے والے مہاجرین کو بھی سرحد پار بھیجا گیا ہے. ادھر صدر انجمن تاجران چمن محمد صادق نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا ہے کہ یہ اجازت عارضی طور پر دی گئی ہے.
پاکستان اور افغانستان کے درمیان اسپین بولدک بارڈر کراسنگ دوبارہ کھول دی گئی ہے، یہ بھی ایک خبر ہے، میڈیا کے ذریعے یہ خبر آئی ہے۔ تو یہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں معاملات۔ قطر سمجھوتے کے بعد اسپین بولدک میں روکے ٹرک پاکستان واپس، اور ظاہر ہے کہ بہت سی تجارت جو ہے وہ افیکٹ ہو رہی تھی پاکستان میں۔ آپ کو پتہ ہے ٹماٹر کی قیمت ہی 500 سے 700 روپے کلو پہنچ چکی ہے، کیونکہ پاکستان کی اپنی فصلیں بارش کی وجہ سے، سیلاب کی وجہ سے نقصان ہوا، اور ایران سے آنے والا ٹماٹر اور افغانستان سے آنے والا ٹماٹر جو ہے وہی ضروریات پوری کر رہا تھا۔ اس طرح بہت ساری سبزیاں ہیں، جب وہ افغانستان سے تجارت رک گئی اور یہ جنگ شروع ہو گئی اور وہاں مسائل پیدا ہو گئے، تو اس کی وجہ سے بہت ساری چیزوں کا، پھلوں کا اور سبزیوں کا آنا جانا جو ہے وہ بھی رک گیا۔ تو حکام کے مطابق سینکڑوں خالی کنٹینر اور ٹرکوں کو باب دوستی کے بجائے گیٹ 4 سے واپسی کی اجازت دی گئی۔ اس حوالے سے چمن چیمبر آف کامرس حکام کا کہنا ہے کہ 2000 کے قریب پاکستانی ڈرائیورز اور معاون عملہ اسپین بولدک میں پھنس گیا تھا۔ پاک افغان کشیدگی کے باعث چمن میں باب دوستی پر تجارت تقریباً 9 روز تک بند رہی۔ دوسری جانب تورخم بارڈر پر تجارتی راہداری کی بحالی کے لیے بھی تیاری کی جا رہی ہے۔ کسٹم ذرائع کے مطابق کارگو گاڑیوں کی کلیئرنس کے لیے اسکینر تورخم ٹرمینل پہنچا دیا گیا ہے۔ عملے کو بھی فوری طور پر تورخم ٹرمینل پہنچنے کی ہدایت کی گئی۔ اچھا جی، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک بار پھر جائیں گے سعودی عرب۔ سعودی عرب کے دورے کی ان کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ سول اور عسکری قیادت کے ہمراہ وہ سعودی عرب کا دورہ اگلے ہفتے کریں گے۔ سفارتی ذرائع کے حوالے سے یہ خبر دی گئی ہے کہ وزیر اعظم کے ہمراہ اعلیٰ سیاسی اور عسکری قیادت بھی ہوگی۔ وزیر اعظم کا دورہ سعودی عرب کے دوران سعودی عرب کی اعلیٰ قیادت سے ملاقات کریں گے۔ اس کے علاوہ شہباز شریف سعودی عرب میں فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو کانفرنس ہو رہی ہے، اس سے خطاب بھی کریں گے۔ شہباز شریف نے گزشتہ ماہ 17 ستمبر کو بھی سعودی عرب کا غیر معمولی دورہ کیا تھا، اور اس موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے ریاض میں ایک 2 طرفہ تصویراتی دفاعی معاہدے پر دستخط کیے تھے، جس کے تحت یہ طے پایا تھا کہ کسی ایک ملک پر حملہ دونوں پر حملہ تصور کیا جائے گا، اور اس کے بعد ہی پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی کے واقعات بھی ہوئے، جس کو قطر دوحہ میں اور ترکیے کی مدد سے جو ہے وہ اس کو جنگ بندی میں تبدیل کیا گیا ہے۔ اور اب دیکھیں سعودی عرب کا اگلا دورہ کیا خبریں لے کر آتا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان میں اب انویسٹمنٹ ہونی ہے سعودی عرب کی طرف سے، تو کن کن شعبوں میں ہونی ہے، کن کن مقامات پہ ہونی ہے، اس کو اب اگلی شکل دی جائے گی۔ اچھا جی، کچھ اور خبریں شامل کرتے ہیں آج کی۔ گھوٹکی میں وکیل کی بیٹی اغوا، مقدمہ پی پی رہنما کے خلاف درج۔ گھوٹکی ویسے تو کبھی کبھار اس میں واقعات آ جاتے ہیں ڈاکوؤں کے وغیرہ کے، ویسے پرامن علاقہ ہے، لیکن یہاں کافی آئل اینڈ گیس کے ذخائر بھی ہیں، اور کافی یہاں پہ جو ہے وہ یوریا کی فیکٹریاں ہوئی ہیں، تو کافی وہاں پہ روزگار کے مواقع بھی ہیں۔ اور پنجاب سے جب آپ آتے ہیں تو گھوٹکی سب سے پہلے آپ کو ملتا ہے۔ تو یہاں پہ پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں شہریار شر، ان کے بیٹے اور دیگر کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ مقدمے کے مدعی کا کہنا ہے کہ اس کی بیٹی کو سردار شہریار شر اور دیگر نے گھر سے اغوا کر لیا ہے۔ مدعی کے مطابق ملزمان ان کی قانون کی طالبہ بیٹی کو ہراساں کرتے تھے، اور شہریار شر کے خلاف مقدمے میں وکیل مقرر ہونے پر دھمکیاں بھی دے چکے تھے۔ دوسری جانب رہنما پیپلز پارٹی شہریار خان کا کہنا ہے کہ وہ وکیل عبید اللہ کی بیٹی کے اغوا کی مذمت کرتے ہیں، کسی کرمنل یا ڈاکوؤں سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اچھا جی، پڑوسی ملک سے ایک خبر ہے۔ فرح خان اور جیکی شرف کی گفتگو وائرل ہوئی ہے۔ یہ اکثر آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ جی فلاں کی ویڈیو وائرل ہو گئی، فلاں کی آڈیو وائرل ہو گئی، تو یہ ان کی گفتگو وائرل ہوئی ہے۔ بھارتی میڈیا رپورٹ کے مطابق 68 سالہ جیکی شرف جو بہت مشہور اداکار اپنے دور میں رہے ہیں اور ابھی بھی آتے ہیں، 60 سالہ فرح خان کے کوکنگ ولاگ کا حصہ بنے تھے۔ اس پروگرام نے دیکھنے والوں کو خوب محظوظ کیا تھا۔ 1989 کی بات ہے جب جیکی شرف ان دنوں عوامی زبان یعنی گالیوں کے ساتھ پولیو ویکسین لگوانے کے حوالے سے پیغام دیا تھا۔ فرح خان نے جیکی شروف کے 90 کی دہائی کے اس پولیو اشتہار پر انہیں چھیڑا اور مزاحیہ انداز میں کہا، گالی دینے والے دل کے بہت صاف ہوتے ہیں۔ اس پر بھارتی اداکار پہلے تو ہنستے رہے اور پھر اپنے انداز میں کہا، ایسے مت بولو، سب گالی دینے لگ جائیں گے اور الزام مجھ پر ڈال دیں گے۔ اس پر دونوں جانب سے خوب کہے لگ گئے۔ یہی وہ لمحہ تھا جس کی گفتگو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی، جبکہ اس شو کے دوران کئی لمحات تھے جب فرح خان اور جیکی شروف نے دلچسپ گفتگو کی۔ اس شو کے دوران جیکی شروف اور اپنے انداز میں ہی نہیں بلکہ کھانا بنا کر بھی لوگوں کو خوب محظوظ کیا۔ بھارتی اداکار نے 4 دہائیوں کے دوران 13 زبانوں میں 250 فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے ہیں، اور شاندار پرفارمنس پر 4 فلم فیئر سمیت متعدد ایوارڈ اپنے نام کر چکے ہیں۔
فلم کی دنیا سے یہ ایک اور خبر ہے، یہ آپ کو تھوڑی افسوسناک خبر ہے کہ فلم شعلے کے مشہور کردار انگریزوں کے زمانے کا جیلر گوردھن اسرانی 84 برس کی عمر میں چل بسے ہیں، اور ان کے فینس یقینی طور پہ دکھی ہوں گے۔ انہوں نے بڑے اچھے کردار ادا کیے فلموں میں، ان کا ایک اپنا ہی انداز تھا، وہ کامیڈی رولز بھی لیتے تھے اور فلموں میں سائیڈ رول بھی کرتے رہے۔ فلم شعلے میں ان کا مشہور کردار جیلر آج بھی فلمی تاریخ کے یادگار مناظر میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ریشی کیش مکھرجی اور راج کپور جیسے ہدایت کاروں کے ساتھ ان کی کامیاب شراکت داری نے انہیں ایک بااعتماد اور ہمہ جہت اداکار کے طور پر منوایا۔ اسرانی کا فلمی سفر 50 برس سے زیادہ عرصے پر محیط رہا۔ یہ کوئی چھوٹا عرصہ نہیں ہوتا، 5 دہائیاں 50 برس تک ایک آدمی شوبز کی دنیا میں رہا اور فلمی سفر رہا۔ انہوں نے 350 سے زیادہ فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے۔ انہوں نے مزاحیہ اور معاون کرداروں کے ذریعے بھارتی سینما میں ایک مضبوط شناخت قائم کی۔ تو یہ ان کی خبر ہے، ان کو یاد کرتے ہیں کہ انہوں نے اچھے کردار ادا کیے تھے۔ آپ کو بھی یقیناً اگر آپ نے فلمیں دیکھنے کا شوق ہے تو ان کی فلمیں دیکھی ہوں گی، ان کے کردار جانتے ہوں گے۔ اچھا جی، واپس آتے ہیں سندھ کی طرف۔ تو یہ کمبر شہداد گوٹھ میں 2 گروپوں میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے اور مجموعی طور پر 6 ہلاکتیں ہو گئی ہیں۔ پولیس کی نہلی پر پولیس افسران کے خلاف کارروائی بھی ہوئی ہے۔ کمبر شہداد گوٹھ کے سجاول تھانے کی حدود میں 2 گروپوں کے درمیان دوبارہ فائرنگ کے نتیجے میں 3 افراد جہاں بحق، مجموعی تعداد 6 ہو گئی۔ پولیس ترجمان کے مطابق SHO سجاول تھانہ رحیم بخش کلہوڑوں کو معطل کر دیا گیا ہے۔ پولیس کی جانب سے ملزمان کی گرفتاری کے لیے اضافی نفری بھی طلب کر لی گئی ہے، تو وہاں پہ مسئلہ بڑھتا جا رہا ہے اور یہ کچھ چیزیں کرنی پڑیں گی۔ کراچی سے بھی ایک خبر شامل کر لیتے ہیں۔ شارٹ ٹرم اغوا کی وارداتوں میں ملوث 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ کراچی کا علاقہ ہے کلفٹن ووٹ بیسن۔ شارٹ ٹرم اغوا کا آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ لوگ اغوا کر کے گاڑیوں میں گھماتے رہتے ہیں، پھر ان کے گھر والوں سے پیسے منگواتے ہیں۔ تو پولیس کے مطابق ملزمان خود کو سرکاری ادارے کا افسر ظاہر کر کے تاوان لیتے تھے۔ ملزمان نے ایک شہری سے 80 لاکھ روپے تاوان لیا۔ DIG ساؤتھ اسد رضا کے مطابق گرفتار ملزمان کے قبضے سے کار، واکی ٹاکی سیٹس، 3 بلٹ پروف جیکٹس، 4 موبائل فون اور اسلحہ برآمد کر کے ٹیپو سلطان تھانے میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ کراچی سے ہی ایک اور اچھی خبر ہے کہ جی کراچی فیشل ریکگنیشن کیمرے کے ذریعے پہلا ملزم گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ کراچی میں سندھ پولیس کی طرف سے یہ کیمرے لگوائے گئے تھے اور ان کے ذریعے چہرے کی شناخت کر لی جاتی ہے۔ چہرے کے فیچرز کیمرے کے ذریعے شناخت ہو کر میچ کیے جاتے ہیں کہ اگر وہ بندہ کسی کیس میں مطلوب تو نہیں ہے تو پھر اس کی گرفتاری عمل میں لانے کے لیے اقدامات کیے جاتے ہیں۔ تو کراچی میں ساؤتھ زون پولیس نے سیف سٹی پروجیکٹ کے تحت پہلی کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔ DIG اسد رضا کا کہنا ہے کہ فیشل ریکگنیشن کیمرے کے ذریعے پہلا ملزم گرفتار کیا گیا ہے۔ سسٹم کے ذریعے الرٹ ملنے پر فوری کارروائی کی گئی اور کامیاب نتیجہ نکلا۔ اسد رضا کا مزید کہنا ہے کہ گرفتار ملزم 6 مقدمات میں پولیس کو مطلوب ہے۔ چلیں یہ تو بہت اچھی بات ہے، اگر اس طرح کی کارروائیاں ہونا شروع ہو جائیں اور گرفتاریاں ہو جائیں تو اور کیا چاہیے، پھر تو لوگ پکڑے بھی جائیں گے، وارداتیں بھی کم ہو جائیں گی۔ کرکٹ کی دنیا میں آج پاکستان اور جنوبی افریقہ کے ٹیسٹ میچ کا دوسرا دن ہے۔ پہلے دن پاکستان نے ٹاس جیتنے کے بعد پہلے بیٹنگ کی تھی اور 259 رنز بنائے تھے، 5 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے۔ شان جو ہے اپنی سینچری مکمل نہیں کر سکے اور 87 رنز پہ آؤٹ ہو گئے تھے۔ اب دیکھیں باقی کھلاڑی آگے کتنا سکور کو بڑھا پاتے ہیں۔ ساتھ ہی کرکٹ کی دنیا سے یہ خبر آ گئی ہے کہ شاہین افریدی کو ون ڈے ٹیم کا کپتان بنا دیا گیا ہے۔ رضوان کی چھٹی ہو گئی ہے۔ یہ کپتانی کا پتہ نہیں کیا چکر چل رہا ہے ہماری ٹیموں میں۔ اب ایک کپتان بن جاتا ہے، دوسرا کھلاڑی اس کے انڈر جب کھیلتا ہے تو اس کی پرفارمنس نہیں ہوتی، لوگ کہتے ہیں وہ جان بوجھ کر نہیں کھیلتا، بدلہ لیتا ہے۔ تو اب یہ کیا رضوان کھیلے گا کیا شاہین کے انڈر، یا اس کو کھیلنا چاہیے، کھلانا چاہیے یا نہیں؟ تو یہ کپتانی کا ایسا مسئلہ چل رہا ہے کہ 3 ٹیمیں جب سے بن گئی ہیں، T20 کا کپتان الگ، ٹیسٹ میچ کا کپتان الگ، ون ڈے کا کپتان الگ، پھر PSL میں جو ٹیمیں ہوتی ہیں ہر ٹیم کا ایک کپتان ہوتا ہے، پھر اس کے فینس یہ چاہتے ہیں کہ قومی ٹیم کا بھی کپتان وہی بنے، تو وہاں سے یہ مسائل شروع ہوئے ہیں۔ بہرحال شاہین افریدی کو مبارک ہو جی دوبارہ کپتانی، پہلے وہ کپتان بنے تھے، بری طرح ہارے تھے، ہٹا دیے گئے تھے، دوبارہ ان کو چانس مل گیا، اب دیکھیں وہ کیا کارنامہ کر پاتے ہیں۔ تو شاہین افریدی جنوبی افریقہ کے خلاف 3 ون ڈے میچوں میں قیادت کریں گے۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان ون ڈے سیریز 4 سے 8 نومبر تک فیصل آباد کے اقبال اسٹیڈیم میں کھیلی جائے گی۔ 25 سالہ لیفٹ آرم فاسٹ بولر شاہین افریدی 66 ایک روزہ میچ کھیل چکے ہیں، 92 T20 میچز میں پاکستان کی نمائندگی کی ہے۔ مجموعی طور پر انہوں نے 249 وکٹیں حاصل کی ہیں۔ 32 ٹیسٹ میچ کھیلنے والے شاہین افریدی 122 وکٹیں ٹیسٹ میچوں میں لے چکے ہیں۔ راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں جنوبی افریقہ کے خلاف جاری دوسرے ٹیسٹ میں شامل نہیں ہیں۔ شاہین اس سے قبل 2024 میں نیوزی لینڈ کے خلاف 5 T20 میچوں میں پاکستان کی قیادت کر چکے ہیں۔
تو دیکھیں مزید وہ کیا کارنامے انجام دے پاتے ہیں، ان کی واپسی کیسی ہوتی ہے، اور آگے وہ پاکستان کے لیے ون ڈے میں جتواب آتے ہیں یا نہیں۔ بھارت سے ایک خبر ہے جی، چائے والے کے گھر سے 1 کروڑ روپے نقد اور سونا چاندی برآمد ہوا ہے۔ پہلے تو ہم نے دیکھا تھا کہ چائے والا بھارت کا وزیر اعظم بن گیا تھا، مودی صاحب وہاں وزیر اعظم بنے، وہ بھی چائے بیچتے تھے، اور اب یہ بھارت میں ایک اور چائے والا ہے ضلع گوپال گنج میں، اور اس کے گھر سے پولیس نے 1 کروڑ روپے سے زائد نقدی اور سونا چاندی برآمد کر لیا ہے۔ تو 2 بھائیوں کو گرفتار کیا جو مبینہ طور پر ایک بین الریاستی سائبر کرائم گینگ سے وابستہ تھے۔ بھارتی پولیس کا کہنا ہے کہ خفیہ اطلاع پر 17 اکتوبر کی رات ایک گاؤں میں چھاپہ مارا گیا۔ گھر کی تلاشی کے دوران 1 کروڑ 5 لاکھ سے زیادہ بھارتی روپے، 1.5 پاؤ سونا، 2 کلو کے قریب چاندی، 85 ATM کارڈز، 75 چیک بکس برآمد کی گئی۔ یہ کچھ وہاں پر بھی ہو رہا ہے جی۔ اچھا جی، کہ سندھ میں اور پاکستان کی سیاست میں ایک چھوٹی سی خبر آپ کو دیتے ہیں جس کا امپیکٹ بہت ہوگا۔ بظاہر یہ ایک چھوٹی سی ملاقات ہے کہ بلاول بھٹو سے محسن نقوی نے ملاقات کی ہے، سیاسی صورتحال پر امن و امان اور تبادلہ خیال ہوا ہے۔ تو اس سے لگ رہا ہے کہ جو پنجاب حکومت اور بلاول کی پیپلز پارٹی سندھ کے درمیان جو مسائل چل رہے تھے، بیان بازی چل رہی تھی، اس کو سیز فائر تو کرا دیا گیا تھا، لیکن مسائل حل نہیں ہوئے۔ اس دوران پیپلز پارٹی کی CEC کی میٹنگ بھی ہو گئی، جہاں بلاول نے پھر بعد میں یہ بھی کہہ دیا کہ ایک تقریب میں بھی کہا انہوں نے کہ ہمارا یہ مقابلہ جو ہے وہ کسی شہر یا صوبے سے نہیں ہے، ہم تو عالمی سطح پر کمپیٹ کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں اور ہمارے شہروں کو عالمی اعزازات حاصل ہو رہے ہیں۔ لیکن اب لگ رہا ہے کہ محسن نقوی بلاول کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں یا ان کو بریف کرنے کے لیے آئے ہیں کہ اب تک پیپلز پارٹی کے جو گلے شکوے ہیں، جو تحفظات ہیں، جو کہا بھی گیا ہے CEC میں کہ 1 مہینے تک ہمارے مطالبات یا تحفظات دور کرنے پر، عمل درآمد کرنے پر یقینی نہ بنایا گیا تو پھر آگے کا لائے عمل پیپلز پارٹی طے کرے گی۔ اب دراصل بائی الیکشنز آ رہے ہیں پنجاب میں، کشمیر میں حکومت سازی کا مسئلہ چل رہا ہے۔ وہاں پہ سنا ہے کہ چند دنوں میں جو ہے وہ وزیر اعظم کا تختہ الٹ کر پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم لانے کی کوشش ہو رہی ہے، اور جسے اگلے 8-9 مہینے تک چلا کے پھر جولائی میں شاید وہاں کشمیر میں نئے الیکشن کرائے جائیں، اور اس کے بعد شاید مسلم لیگ نون کی باری آئے وہاں پہ حکومت سنبھالنے کی۔ تو کشمیر کی سیاست بھی اس بیان بازی کے پیچھے کار فرما ہو سکتی ہے، بائی الیکشن بھی کار فرما ہو سکتے ہیں، اور کافی ساری چیزیں بیہائنڈ دی سین چل رہی ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان۔ تو دیکھتے ہیں کہ محسن نقوی کیا پیغام لے کر بلاول کے پاس آئے ہیں، اور آنے والے دنوں میں بلاول کے بیانات سے، اقدامات سے پیپلز پارٹی کو پتہ چلے گا کہ کیا پیغام دیا گیا ہے اور کس طریقے سے ان کو اعتماد میں لیا گیا ہے۔ جو تو اپڈیٹس ہوں گے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اب تک یہی چیزیں تھیں، اب اجازت چاہتا ہوں۔ جو دوست چینل پر نئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن دبا دیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں، کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ بہت شکریہ۔